حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے، ہم چند صحابہ بھی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا، قام یبول بالمسجد، اور وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ ذرا غور کرنا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6128 نمبر کی حدیث ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں، جس کو جگہ دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سب سے اعلیٰ کتاب بخاری کے اندر۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے کونے کے اندر ایک اعرابی آ جاتا ہے، ایک بدو ایک دیہاتی داخل ہوتا ہے، اور ہونے کے بعد اپنے کپڑے کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آج دنیا والوں کہ دھارمک اسٹار کے قریب بھی اگر تم کھڑے ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف دے دے، یا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سیرت اور دنیا کے لوگوں کو کس نبی کو کی توہین کرتے ہو، جس نبی نے انسانیت کا درس دیا ہے، جس نبی نے ساری دنیا والوں کو رحم و کرم کرنا سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی آ کر کے مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہما، صحابہ نے دیکھا، صحابہ ڈانٹنے لگے، اس کو چلانے لگے، ڈانٹنے لگے، اور ڈانٹ کر کے بھگانے کی کوشش کرنے لگے۔ قربان جاؤ، صحابہ کو غصہ آیا، صحابہ نے ڈانٹا، لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دعوہ فارق علی بولہ سجلا من مائل او ذنوبا من مائل۔ اے میرے صحابہ، جانے دو اس آدمی کو پہلے پیشاب کر لینے دو، اور جب وہ پیشاب کر لے تو اس کی پیشاب کی ہوئی کی جگہ تم ایک بالٹی یا ایک ڈول پانی اس پر ڈال کر کے پیشاب کو بہا دینا۔ کیا شان ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج اگر کسی کے پوتر استان پر آپ نے دھوکے میں بھی پیشاب کر دیا تو شاید آپ کو زندہ واپس آنا مشکل ہو جائے گا، لیکن میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں۔ اس آدمی کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے آدمی، یہ استھان، یہ جگہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اللہ کی بھکتی کے لیے ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے، لذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اس میں گندگی پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اتنے الفاظ ہے، اور اس آدمی کو جانے دیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا چند روز پہلے غازی آباد کے ایک مندر کے قریب جا کر، یا مندر کے صحن میں جو نل لگا ہوا تھا، جو کل لگا ہوا تھا، جو ٹوٹی لگی ہوئی تھی، ایک بچے نے اس سے پانی پی لیا تو لوگوں نے بھگا دیا، اس کو مارا اور پیٹا۔ مسلمان آدمی، مسلمان کا بچہ ہمارے یہاں کیسے آ گیا؟ کتنی گندی سوچ۔ میرے بھائیوں، جاؤ ہندو بھائیوں، اگر تمہارے محلے میں مسجدیں ہوں تو اگر تمہیں ضرورت ہو تو جاؤ پانی بھر کے لے کے آؤ، پانی پیو۔ کوئی مسلمان تمہیں منع نہیں کرے گا کہ مسجد سے تم نے پانی کیوں لے لیا۔ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس آدمی کو سست نہیں کہا، بس سمجھایا اور اس کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور آگے چلیں، اللہ کے نبی نے ایک یہودی سے قرض لے لیے، قرض کے بعد اس آدمی سے وعدہ کیا کہ فلاں دن یا اتنے دن میں تیرا قرض واپس کر دیا جائے گا۔
لیکن وہ آدمی وعدے سے پہلے آ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک رومال ڈالتا ہے یا ایک چادر ڈالتا ہے اور چادر کو پکڑ کر کے کھینچنے لگتا ہے اور کہتا ہے اے محمد تم میرے پیسے کو واپس کرو، جو تم نے قرض لیا تھا اسے واپس کر دو۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اجازت ہو اس آدمی کو یہی گرا دیا جائے، اس آدمی سے بدلہ لے لیا جائے جو آدمی اللہ کے نبی آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں چھوڑو، اس آدمی کا حق ہے، لیکن تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی اس آدمی کے قرض کو ادا کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر جاؤ تم بیت المال کے اندر جا کر کے چند پیسے لے آؤ، چند درہم نکال کر کے لے کر کے آؤ اور اس آدمی کے پیسوں کو واپس کر دو، اس آدمی کے قرض کو واپس کر دو اور تھوڑا بڑھا کر کے بھی دے دو۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عمر فاروق پیسہ دے رہے، قرض واپس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے آدمی اگر تم چاہتے تو خاموشی سے قرض واپس لے لیتے، تمہیں اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگا میں نے بہت ساری خوبیاں تورات کے اندر پڑھی ہے، بہت ساری خوبیاں انجیل کے اندر لاش پیغمبر کی پڑھی ہے، میں آزمانا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں۔ اور میں نے جب چادر کو پکڑ کر کے کھینچا تو جو اوصاف میں نے لاش پیغمبر کے تورات کے اندر پڑھے تھے، انجیل کے اندر پڑھے تھے، وہ میں نے پائے ہیں، لہذا چلو میں محمد رسول اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی حضرت عمر فاروق کے ساتھ میں چلا رہا ہے اور آتے آتے اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس یہودیہ نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر رکھا اور پکار اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا، اللہ کی گواہی دی، محمد رسول اللہ کی گواہی دی اور اسلام کے اندر وہ انٹر ہو گیا، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاف کیا، اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ میرے بھائی اور آگے چلو، طائف کے بازار کے اندر اللہ کے نبی گئے، شاید یہ طائف والے یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، شاید یہ ایمان قبول کر لیں، اسلام لے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی گئے اور لوگوں کو سمجھایا اے لوگوں ایک اللہ کو مانو کامیاب ہو جاؤ گے اور محمد رسول اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی ایک نہ سنی بلکہ امام کائنات کے پیچھے اور بدماشوں کو لگا دیا، اور بدماشوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے سے آپ کو پتھر مارے، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو دوڑایا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے جسم اثر پر خون نکلنے لگا اور وہ خون وہ لہو نکل کر کے امام کائنات کے پیر مبارک پر نالائے پھر جا کر کے جم جاتا ہے اور آگے جا کر کے اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ اتنا ستایا، پتھر مارے، لیکن اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گرنے کے بعد جب پانی چھڑکا جاتا ہے، اللہ کے نبی جب ہوش میں آتے ہیں، فرشتہ آ گیا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کا اشارہ ہو ان طائف والوں کو تو پہاڑیوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، آپ کی اجازت ہو تو ان کو پہاڑیوں میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اے
راستے مارگ دے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ دوسرا آپشن معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کو معاف کیا اور ایسے لوگوں کے لیے دعا کی۔ لہذا میں یقین مانیے میں نے دعا کی نرسمہانند کے لیے، اللہ اس آدمی کو سچے مارگ دے دے، اللہ اسے سمجھ عطا فرما، اللہ اسے کہیں نہ کہیں سے اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ اس طریقے کی دعا ہم نے کی اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے دوسرا آپشن، پہلا معاف کیا، دوسرا آپشن یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ انہیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ یہ نہ سمجھ ہے، یہ نہ اپنے اللہ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اپنے پیغمبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو پیغمبر سب کا نبی ہے، سب کا سندیشہ ہے، سب کا پیغمبر ہے، اس نبی کو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہم علی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، اپنے نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، جس اللہ نے انہیں پیدا کیا اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے، اور اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو کچھ مت کریے، بس دعا کر دیجئے اس کے لیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کوئی حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، مکہ کے بہت سارے سردار، بڑے بڑے لوگ خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سرداروں نے کہا کون ہے جو فلاں جگہ جو جانور ذبح ہوا ہے اس جانور کی اوجھڑی لا کر کے محمد کے کندھوں پر ڈال دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون جس محمد کو سجدے کے اندر چاہتے ہوئے ان کے کندھے پر اوجھڑی لا کر کے رکھ دیں۔ عقبہ ابن معیط کھڑا ہوتا اور اس اوجھڑی کو لایا، اللہ کے نبی جیسے سجدے میں پہنچتے ہیں، عقبہ ابن معیط نے اس اوجھڑی کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ کیا میرے نبی گالی دے رہے تھے؟ کیا میرے نبی کسی کو تکلیف دے رہے تھے؟ کہ اللہ کے نبی کسی کو پریشان کر رہے تھے؟ نہیں، صرف اللہ کی بھکتی تو کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا چند لوگ جمعہ کے دن سڑک پر نماز پڑھ رہے تھے، پولیس والا اپنے پیر کے جوتے اور اپنے پیر کی نوک سے اس کے اوپر پیر مارتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ اللہ کی بھکتی کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور ایک وقت تھا جب ہندوستان کے اندر جب عید کی نماز ہوا کرتی تھی، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا جمعہ کی نماز ہو، پولیس کھڑا ہو کر کے روٹ کو چینج کر دیا کرتی تھی۔ دور بدل گیا، اسلام کو ستانے والے لوگ آئے تو کہنے لگے نہیں، مسجدوں میں ہی سیمت ہو کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہو، فلاں جگہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے پولیس والوں کو بھی موقع مل جاتا ہے، وہ اپنے پیر کے جوتوں سے نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کی بھکتی کرنے والوں کو وہ تکلیف دیتے ہیں، کہیں ان کا پیر ہی نہ گر جائے، کہیں انہیں اللہ کی مار اور اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر نہ آ جائے جو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ ابن ابی معیط اوجھڑی لے کر کے آتا، اللہ کے نبی کے کندھے پر رکھ دیا، اللہ کے نبی اس کے بوجھ سے دب جاتے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ بخاری کے اندر یہ بھی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس
اوجڑی کو جب اللہ کے نبی کے کندھے پر ڈالا گیا میں دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر وہ طاقت نہیں تھی، میرے اندر وہ سکت نہیں تھی کہ میں جا کر کے اس معاملے کو ہٹا دوں، کیونکہ وہ سارے لوگ موجود تھے۔ ہو سکتا ہے مجھے تکلیف دے دیتے، ہو سکتا ہے مجھے مار ڈالتے، اس لیے میرے اندر سکت نہیں تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے، میں احساس کر رہا ہوں اللہ کے نبی کے کندھے پر اوجڑی ڈال دی گئی ہے، اللہ کے نبی اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود پریشان ہے، اچانک کسی نے جا کر کے میرے نبی کی پیاری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کو جا کر کے انفارم کر دیا، خبر دے دی اللہ کے نبی کے کندھے پر اوجڑی ڈالی گئی ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ چھوٹی سی بیٹی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آنے کے بعد اس اوجڑی کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی جاتی ہے اور بددعا کرتی جاتی ہے، اے اللہ ان قریش کے لوگوں کو پکڑ لے جو میرے ابو کو تکلیف دے رہے ہیں، جو میرے ابو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو میرے ابو کو پریشان کر رہے ہیں۔ بددعا کی اور جب اللہ کے نبی اٹھے، اوجڑی کو ہٹایا گیا، اللہ کے نبی اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں یا اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ ان قریش کے اتنا ہنجار لوگوں کو گرفتار کر لے، اے اللہ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ کے نبی نے بددعا کر اوجڑی ڈالی اور ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بددعا کی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی نے جن جن لوگوں کا نام لیا تھا، جن جن لوگوں کا نام لے کر کے بددعا کی، بدر کی جنگ کے اندر، بدر کے میدان میں وہ تمام کے تمام لوگ مار دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ بددعا اور بددعا کا خمیازہ انہیں دنیا میں دیکھنا پڑا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا انجام خطرناک ہونے والا ہے۔ ابو جہل جس کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے واسطے جہنم کیا، میرے بھائیو ایک مرتبہ وہ بھی کہتا ہے اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے ہوں گے تو مکہ کے لوگوں گواہ رہنا، میں محمد رسول اللہ کے گردن پر پیر رکھ کر جب وہ سجدے میں مٹی پر اپنا سر رگڑے گا، میں اپنے پیر سے اس کے سر کو کچل دوں گا۔ یہ کہا اور چلا گیا خانے کعبہ کے اندر۔ خانے کعبہ کے اندر پہنچا، اللہ کے نبی نماز پڑھنا، ابو جہل تیزی سے پڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی گردن پر، اس محمد کی گردن پر آج پیر رکھ کر کے کچل دوں گا۔ آگے بڑھا، اچانک لوگوں نے دیکھا ابو جہل اچانک اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو جہل، ابو حکم کیا معاملہ ہے؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم محمد کے گردن پر پیر رکھ کر کے ان کو کچل دیں گے اور تم تو اپنے ہاتھوں کو بچاؤ کرتے ہوئے واپس آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے لوگوں جب میں محمد کے قریب پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا ایک خطرناک آگ میری طرف آ رہی ہے، وہاں پر میں نے انجان لوگوں کو دیکھا جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور مجھے کچل دینا چاہتے ہیں، مجھے پکڑ لینا چاہتے ہیں۔ پیچھے بھاگتا ہوا نظر آیا، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اگر وہ آدمی واپس نہ گیا ہوگا تو فرشتے اس کے جسم کے پارٹ کو جدا جدا کر دیتے، اس کے ایک ایک عضو کو الگ کر دیتے، لیکن وہ واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کا انجام جو اس طریقے کے معاملے کرتے ہیں تو سب سے پرتم فرسٹ چانس
ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کو چھما کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے سیکنڈ نمبر پر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں سچے مارگ دے دے، اور اگر حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہوں تو ان کے لیے بد دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تو اپنے عذاب میں نیچرلی طور پر گرفتار کر لے، پکڑ لے، انہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے نبی کی شان میں کیسے گستاخی کی ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا کے اندر بھی معاملہ ہوا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 63 اللہ رب العالمین نے منافقوں کو کہا، وہ منافق جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے، مسلمان کا اظہار کرنے کے باوجود اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول سے لڑائی مول لے گا، جو اللہ اس کے رسول کے بالمقابل لائے گا، وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جہنم کی آگ اس کے لیے مرنے کے بعد ہم لوگ سنیں گے تو کمنٹ کریں گے تقریر پر، دوبارہ اٹھائے گا کون ہمیں؟ ہم مر جائیں گے تو کون اٹھا لے گا؟ جب زندہ ہی کوئی نہیں کر پائے گا تو ہمیں جہنم ملے گی کہاں سے؟ آگ کہاں سے ملے گی؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب اللہ قبروں سے لوگوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا، قبر پھٹ جائیں گی، زمین سے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کون سی ایسی ذات ہے جس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا؟ اور قبروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جس گڑھے میں اپنے مردے کو، اپنی میت کو اتار دیتے ہیں وہی قبر ہے، بلکہ عالم برزخ، چاہے کسی کو جلا کر کے اس کی ہڈیوں کو سرما بنا کر کے ہواؤں کے حوالے کر دیا گیا ہو، چاہے گنگا میاں کے حوالے کر دیا گیا ہو، ان تمام کو اللہ اکٹھا کر لے گا، ان تمام کو اللہ جمع کر لے گا۔ اور سمجھ میں نہیں آتا ہو تو قرآن کی اسٹڈی کر لینا، قرآن میں تمہاری پیدائش کی پورا پروسیس، پوری ہسٹری تمہاری بتاتی ہے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے۔ جو اللہ، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے مرد اور عورت کے ملنے سے تمہیں پیدا کر دیا، وہ اللہ اس زمین سے تمہاری رات کو اکٹھا کر کے، کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد جو لوگ اللہ کی انکار کرنے والے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے ہیں، آج کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ ایشور، وہ اللہ جس نے قرآن کو آکاش سے نازل کیا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ میدان محشر کے اندر کوئی ناکام ہو جائے، میدان محشر کے اندر کوئی جہنم میں پھینک دیا جائے، کوئی آگ کے عذاب کے حوالے کر دیا جائے، ذالک الخزي العظیم، یہ سب سے بڑی رسوائی ہوگی، سب سے بڑی رسوائی ہوگی۔ معلوم ہوا
کہ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر یا تو ہماری دعاؤں کے بدلے انہیں سخت مار دے گا یا تو سمجھ بڑا فرمائے گا. انہیں مکہ کے بہت سارے دشمنان اسلام میں سے جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیا کرتے تھے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، سب سے مار کرا گئے، اور کچھ لوگ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی ان کی رسوائی طے ہے. میرے بھائیو، ایسے آج بھی اگر کوئی محمد رسول اللہ کی رسوائی کرتا ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کنٹرول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر سب سے پہلے اپنے نبی کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے ایسے لوگوں کو چھپا کر دیا کریں، ایسے لوگوں کے لیے بنتی اور دعا کیا کریں. اور اگر حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے بددعا کر دیا کریں کہ اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ جو دل کے اندر تکلیف محسوس کیا کرتے تھے، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، اگر کسی مسلمان کو دل سے تکلیف نہ ہو تو اس کے ایمان پر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی کو دلی طور پر تکلیف ہوتی تھی، اللہ کے نبی اندر سے تکلیف محسوس کرتے تھے لیکن معاف کر دیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِ مَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہیے اور مشرکین سے الگ ہو جائیے، مشرکین سے الجھیے مت. اِنَّا كَفَيْنَاكَ عَنِ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے اللہ کے نبی، استہزاء کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. تو مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے، استہزاء کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے، گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے. میرے بھائیو، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کا عمل کریں. ہندوستان کے اندر ایک لاسٹ میں ایک اہم بات، اگر آپ کسی نے احتجاج کیا، اگر کسی نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی، تو اس وقت اگر پیسفل طریقے سے، اگر پرامن طریقے سے اگر ہم احتجاج کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بھارت کا سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں. اور ضلعی استر پر ضلع ادھیکاری کو ہم کیا سن سکتے ہیں، احتجاج درج کرا سکتے ہیں. اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہے وہ آرٹیکل سنویدھان دھارا 295 295A کے تحت ان کو کاراواس میں بھیجے، انہیں دنڈت کرے، انہیں سزا دے، انہیں پنشمنٹ کرے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر نہیں کرتی ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے. انصاف دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے ہماری حکومت. ورنہ ہمارے سنویدھان کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی ویکتی اگر کسی کی آستھا سے آستھا کو آہت کرتا ہے، اس کی آہت سے اس کی آستھا سے کھلواڑ کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، قانوناً اسے گرفتار کیا جائے گا، اسے کاراواس بھیجا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، یا جو مناسب سزا کورٹ اس وقت طے کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ یا اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں دنیا والے اگر گستاخی کرتے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، بھدی ٹپڑیاں کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسے وقت میں ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑنا ہے، آپ کا دامن پکڑنا ہے. اور اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو قانون کے مطابق پیسفل طریقے سے امن و شانتی کے ساتھ میں
بالکل کسی چیز کو کوئی تکلیف نہ دیتے ہوئے امن و شانتی سے ہم احتجاج درج کرائیں کہ آپ ہم سونپیں اور یہ گزارش کریں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے شان میں جس نے گستاخی کی ہے اس کو سزا دی جائے. نہیں دیتے ہیں حکومت تو وہ جانے, لیکن اللہ یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو کافی ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ عَنِ الْمُسْتَهْزِئِينَ, ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہے. اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا اور آخرت میں واسطے جہنم کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو اس رات کے ایک کافی بیتے ہوئے سمے تک ہمارے ساتھ میں بنے رہے, اللہ ان تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ ان حاضری کو قبول فرما. الہ العالمین اراکین ادارہ مدرسہ اصلاح المسلمین نے جو تغوض کی ہے, جو محنت کی ہے, اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما, مدرسے کو ترقی عطا فرما. علم کی شمع, علم کی روشنی سے آپ کا پورا پورنیہ بلکہ کٹھیار اور اس کے قرب و جوار کے اندر لوگ فیضیاب ہوں, اسٹوڈنٹ فیضیاب ہوں, طلبہ فیضیاب ہوں اور طالبات فیضیاب ہوں. اللہ اس کا بدلہ ان محنت کرنے والوں کو عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بھائیوں نے جو مالی تعاون پیش کیا ہے, اللہ ان کے مالوں کو قبول فرما. اللہ اس کا بہترین جزا دنیا میں بھی دے اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.